تھوڑی ہی دیر بعد سلطان کو لینے کچھ آدمی آتے ہیں تو سلطان کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ان سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی اور وہ ان کے ساتھ چلنے میں ہی خود کی بھلائی سمجھتا ہے۔ وہ وزیر کے آدمی ہوتے ہیں، سلطان کو گھوڑے پر سوار کر کے مہاراجہ کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ گھوڑے سے گرنے لگتا ہے۔ اسے الٹی آ رہی ہوتی ہے اور وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ وزیر اور اس کے آدمی گھوڑے سے اتر کر مشعل جلا کر دیکھتے ہیں تو سلطان کا پورا جسم نیلا پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنی کمر کے پیچھے باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے حکیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم اس کی حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، آپ دعا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ حکیم سلطان کو فوراً دوا پلاتا ہے اور اس کے زخم پر لیپ لگاتا ہے اور اس کے جسم پر خون چوسنے والے کیڑے رکھ دیتا ہے جو جسم سے سارا زہر چوس لیتی ہے۔ دوسری جانب ملکہ محل کے باغیچے میں بیٹھی ہوتی ہے، اپنے چھوٹے شہزادے کو تلوار بازی کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اسے اپنے بڑے بیٹے کی یاد ستاتی ہے اور پھر دل گھبراتا ہے اور سوچتی ہے کہ سلطان کو بھی اب تک آ جانا چاہیے۔ دوسری جانب سلطان کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگتی ہے۔ اس کا جسم اب سفید ہو رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ زہر کا اثر اب ختم ہو گیا ہے، لیکن خون کی کمی ہے۔ چونکہ حجامہ کرتے ہوئے سلطان کا کافی خون ضائع ہوا، اب سلطان بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ حکیم سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ تو حکیم بتاتا ہے کہ تم مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کی حدود میں ہو، ہمارے مہاراجہ کا وزیر خاص تمہیں یہاں خرید کر لایا ہے۔ اب تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جب تمہیں لایا گیا تھا تو تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے اور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے میرا بروقت علاج کیا۔ تیسری جانب مہاراجہ اور اس کے وزیر کی ملاقات ہوتی ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ مہاراج، آپ جانتے ہیں کہ میں غلاموں کی منڈی سے ہو کر آ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے بہترین غلاموں کا انتخاب کیا ہے جو بہت ہی طاقتور ہیں۔ آپ محل میں انہیں اپنی پہریداری کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک غلام کی حالت ابھی تشویشناک ہے۔ اسے راستے میں کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھل جائے گی میں آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ مہاراج کہتا ہے کہ بہت خوب، ہمیں جانثار غلاموں کی ضرورت ہے جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہوں۔ وزیر کہتا ہے کہ بالکل مہاراج، ایسا ہی ہوگا۔ چوتھی جانب سلطنت کی حدود میں سلطان کا گھوڑا بھوکا پیاسا داخل ہو جاتا ہے۔ اسے سپہ سالار دیکھ لیتا ہے اور اس کی جانب لپکتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ چھاؤنی لے جاتا ہے اور اس بات کی خبر وہ وزیر اعظم کو پہنچاتا ہے کہ سلطان کا گھوڑا ہمیں اس حالت میں ملا ہے، یہ بھوکا پیاسا اور کافی میلا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے سلطان کسی خطرے میں ہیں اور بغیر گھوڑے کے سفر کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات ملکہ کو بتانی ہوگی۔ یہ سن کر وزیر اعظم سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ باتیں ایک کرامتی سن رہا ہوتا ہے۔ پانچویں جانب کرامتیوں کی سرنگ دکھائی جاتی ہے۔ جس آدمی نے وزیر اعظم اور سپہ سالار کی باتیں سنی تھی اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اپنے سردار کو خبر دیتا ہے کہ بادشاہ لاپتہ ہو گیا ہے اور وہ کسی خطرے میں ہے۔ اس کا سردار یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے کہ بہت خوب، اب ہمارا راستہ صاف ہے، اب ہم آسانی سے انتشار پھیلا سکتے ہیں۔